بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈین جوڈیشری یا انڈیا میں عدلیہ. بنیادی طور پر انڈین کانسٹیٹیوشن میں عدلیہ سے متعلق یا جوڈیشری سے متعلق جو ہے وہ کیا کیا تفصیلات جو ہے وہ موجود ہے، اور انڈین جوڈیشری کی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ پوری دنیا میں دوسرے ممالک سے کیسے مختلف ہے، یا انڈیا کی جوڈیشری کا سٹرکچر جو ہے وہ کیا ہے. تو سٹرکچر میں جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً دنیا کے تمام وفاقی ممالک میں جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ سب سے بڑی عدلیہ کا ادارہ ہوتی ہے. تو اس لیے انڈیا میں بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ سب سے بڑا ادارہ ہے. آئیے اب اس کی جو ہے وہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. عدلیہ حکومت کے تینوں شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے جس کا کام عوام کو عدل و انصاف کی فراہمی ہے. کسی حکومت کی کارکردگی کا اندازہ اس کی عدلیہ کی کارکردگی سے ہوتا ہے. جمہوری حکومتوں میں عدلیہ کا مقام اور وقار بہت بلند ہوتا ہے اور وہ عوام کے حقوق اور آزادی کے محافظ تصور کی جاتی ہے. وفاقی نظام میں عدلیہ کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ عدلیہ مرکز اور اکائیوں کے تنازعات کا فیصلہ کرتی ہے اور آئین کی تشریح کرتی ہے. انڈیا ایک وفاقی ملک ہے جس کے آئین میں عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے. اب ہے جی سپریم کورٹ. انڈین سپریم کورٹ انڈیا کے آئین کے تحت ایک اعلیٰ وفاقی عدالت قائم کی گئی ہے جسے سپریم کورٹ کا نام دیا گیا ہے، جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. اس کی آرگنائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو آئین کے آرٹیکل نمبر 124 کے تحت سپریم کورٹ قائم کی گئی ہے. سپریم کورٹ ایک چیف جسٹس اور 24 دیگر ججوں پر مشتمل ہے. پارلیمنٹ ججوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتی ہے. اس کے بعد ہے جی ججوں کا تقرر یا اپوائنٹمنٹ آف دا ججز. ججوں کا تقرر صدر کرتا ہے. عام طور پر ایک آئینی روایت کے تحت سینئر ترین جج کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے، لیکن 1973 میں A.N. رے نامی جونیئر جج کو چیف جسٹس بنا کر اس روایات کی خلاف ورزی کی گئی. تاہم 1977 میں جنتا پارٹی کے دور میں اس روایت کو دوبارہ قائم کر دیا گیا، یعنی کہ اب سینئر آدمی کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنایا جاتا ہے. اب قومی جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے دیگر ججوں کی تقرری کا مجاز ہے. کوالیفیکیشن یا اہلیت. سپریم کورٹ کے ججوں کے لیے مندرجہ ذیل شرائط پوری کرنا ضروری ہے. نمبر 1، انڈیا کا شہری ہو. نمبر 2، 5 سال تک ہائی کورٹ کا جج رہا ہو. نمبر 3، 10 سال تک ہائی کورٹ میں بطور وکیل پریکٹس کی ہو. یا نمبر 4، صدر کسی ایسے شخص کو جج مقرر کر سکتا ہے جو اس کے خیال میں سپریم کورٹ کا جج بننے کی اہلیت رکھتا ہو. میعاد عہدہ یا ٹرم آف دا آفس. سپریم کورٹ کا جج 65 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے. ٹرمینیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو اگر پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اپنے الگ الگ اجلاسوں میں 2/3 اکثریت سے سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف برطرفی کی قرارداد منظور کریں تو صدر ایسے جج کو برطرف کر دے گا. اس کے بعد ہے جی قائم مقام چیف جسٹس، ایکٹنگ چیف جسٹس. اگر کسی وجہ سے چیف جسٹس آف انڈیا کا عہدہ خالی ہو تو صدر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کو قائم مقام چیف جسٹس مقرر کرے گا. اس کے بعد ہے جی ایڈ ہاک جج یا عارضی جج. اگر کسی وجہ سے ججوں کی تعداد میں عارضی طور پر اضافہ ناگزیر ہو تو چیف جسٹس آف انڈیا صدر کی پیش کی منظوری سے ہائی کورٹ کے کسی ایسے جج کو جو سپریم کورٹ کا جج بننے کا اہل ہو عارضی جج مقرر کرے گا. اس کے بعد جی کہ صدر مقام یا ہیڈ کوارٹرز. سپریم کورٹ کا ہیڈ کوارٹر، سپریم کورٹ کا مستقل صدر مقام نئی دلی میں ہے، تاہم چیف جسٹس صدر کی اجازت سے کسی اور جگہ بھی اجلاس طلب کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی کہ ریسٹرکشنز یا پابندیاں. سپریم کورٹ کا جج اپنا عہدہ چھوڑنے کے بعد وکالت نہیں کر سکتا، لیکن حکومت کسی ادارے میں اس کو چیئرمین بنا سکتی ہے. اب ہے جی سپریم کورٹ کے اختیارات و فرائض، پاورز اینڈ فنکشنز آف دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کو ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ ہونے کی حیثیت سے مندرجہ ذیل اختیارات جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1 ہے جی ابتدائی دائرۂ سماعت یا اوریجنل جورسڈکشن. بعض مقدمات ایسے ہوتے ہیں جن کی سماعت صرف سپریم کورٹ میں کی جا سکتی ہے. ان میں حسب ذیل نوعیت کے مقدمات شامل ہیں. نمبر 1، ایسے تنازعات جو وفاقی حکومت اور ایک یا ایک سے زیادہ ریاستی حکومتوں کے درمیان ہو یا ریاستی حکومتوں کے درمیان ہو
آرٹیکل 131 کے مطابق۔ دوسرا جی اپیلوں کی سماعت کا اختیار یا پاورز آف ایپلیٹ جورسڈکشن۔ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت اپیل ہے، اس میں ہائی کورٹ کے سول اور فوجداری فیصلوں کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے کہ سول مقدمات، آئین کے آرٹیکل نمبر 133 کے تحت سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے سول یا دیوانی فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کی جا سکتی ہے اگر ہائی کورٹ اس امر کی تصدیق کر دے کہ زیر بحث مقدمہ اتنی مالیت کا ہے جو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد فوجداری مقدمات یا کرمنل کیسز، آئین کے آرٹیکل نمبر 134 کے تحت ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف اس صورت میں اپیل کی جا سکتی ہے اگر ہائی کورٹ نے ماتحت عدلیہ کے فیصلے کو بدل کر ملزم کو موت یا عمر قید کی سزا دی ہو یا سزا میں اضافہ کیا ہو۔ نمبر 2، ہائی کورٹ نے ماتحت عدلیہ سے مقدمہ سماعت کے لیے منگوا لیا ہو اور ملزم کو موت یا عمر قید کی سزا دی ہو۔ نمبر 3، ہائی کورٹ نے کسی کو توہین عدالت کے جرم میں سزا دی ہو۔ نمبر 4، ہائی کورٹ خود تصدیق کر دے کہ مقدمہ آئین کی روح سے وضاحت طلب ہے۔ دیگر صورتوں میں اپیل کے لیے پہلے سپریم کورٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مشاورتی فرائض یا ایڈوائزری پاورز، آئین کی روح سے اگر صدر کسی اہم قانونی نقطے یا مفاد عامہ کے کسی مسئلے پر سپریم کورٹ سے مشورہ طلب کرے تو سپریم کورٹ آئین کی روح سے اس بات کا جائزہ لے کر مشورہ دینے کی پابند ہے، لیکن صدر اس رائے پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، بنیادی حقوق کا تحفظ، پروٹیکشن آف بیسک ہیومن رائٹس۔ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کی محافظ ہے، وہ کسی فریق کی درخواست پر بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف احکامات جاری کر سکتی ہے۔ بنیادی حقوق کے لیے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا جاتا ہے، لیکن اپیل کی صورت میں یا خصوصی صورتحال میں سپریم کورٹ براہ راست بھی ایکشن دے سکتی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بنیادی حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں متعدد بے نظیر فیصلے کیے ہیں، مثلا بہار کی جیلوں میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور یتیم خانوں میں غیر انسانی سلوک پر سپریم کورٹ نے از خود کارروائی کی۔ اس کے بعد اس کے اختیارات میں کہ آئین کی محافظ ہے، گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے، اگر کوئی فرد یا ادارہ ایسا قدم اٹھائے جو آئین سے مصادم ہو سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیتی ہے۔ اگر مرکزی یا ریاستی مقننہ یا اسمبلی کوئی ایسا قانون وضع کرے جو آئین کی روح سے مصادم ہو تو سپریم کورٹ اپنے عدالتی نظر ثانی یا جوڈیشل ریویو کے اختیار کے تحت اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے 1980 میں منیوا کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے آئین میں کی جانے والی 42ویں ترمیم کی 5 شقوں کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ پارلیمنٹ آئین کی بنیادی شکل کو تبدیل کیے بغیر آئین میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے ہدایات جاری کرنے کا اختیار، پاورز ٹو گیو انسٹرکشنز۔ عدل و انصاف کے قیام کی خاطر سپریم کورٹ زیر سماعت مقدمات کے بارے میں ہدایات جاری کر سکتی ہے۔ وہ کسی بھی فرد کو پیش کرنے یا دستاویزات کی فراہمی کا حکم دے سکتی ہے۔ اس قسم کی ہدایات کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا۔ نمبر 6 ہے توہین عدالت پر سزا کا اختیار، کنٹمپٹ آف کورٹ۔ اگر کوئی شخص کی عدالت کے کام میں مداخلت کرے، حکم کی تعمیل نہ کرے یا کسی دیگر طریقے سے توہین کا مرتکب ہو تو عدالت ایسے شخص کو توہین عدالت کے جرم میں سزا دے سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مسلینیس پاورز یا متفرق اختیارات۔ سپریم کورٹ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہونے کی حیثیت سے ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرتی ہے اور ان کو ہدایات جاری کرتی ہے۔ سپریم کورٹ دستور کی روشنی میں اپنے اور ماتحت عدالتوں کے قواعد و ضوابط مرتب کرتی ہے اور اپنے عملے کا تقرر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام ماتحت عدلیہ کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے نظیر کی یا مثال کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ ان کی پابند ہے۔ تو یہ ہے کہ انڈین جوڈیشری یا انڈین سپریم کورٹ اور اس کے اختیارات اور متفرق وہ اختیارات۔ والسلام۔